السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ، آج ہم سورۃ النور کا آغاز کریں گے۔ انشاءاللہ اس سورت کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے لفظ سورہ کے معنی کو سمجھ لیجئے۔ سورہ عربی میں کہتے ہیں ایک مضبوط فصیل، چار دیواری یا مضبوط باڑ کو۔ میں اکثر مثال دیا کرتی ہوں کہ جیسے ہمارے گھروں کے چاروں طرف ایک چار دیواری ہوتی ہے، ہمارے گھر کی ایک باؤنڈری وال ہوتی ہے۔ اس باؤنڈری وال کو فصیل، باڑ یا پھر سورہ کہتے ہیں، جس کے اندر آنے والی تمام چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہم اپنے گھر میں جب انٹر ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سیف فیل کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب کوئی باہر کی آفت، مصیبت وہ ہم تک نہیں پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے اور اپنی پناہ میں لیے رکھیں، آمین ثم آمین۔ تو وہ جو باؤنڈری وال ہے اس کو کہتے ہیں سورہ۔ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں جن کے مختلف نام ہیں، یعنی مختلف ٹاپکس پر 114 صورتیں ہیں۔ اب حکمت کیا ہے کہ ہر ٹاپک کے شروع میں لفظ سورہ لگانے کی، یعنی ہر سورت کے آغاز میں سورت کے نام کے ساتھ لفظ سورہ لگانے کا حکمت کیا ہے؟ تو دیکھیں، جس طرح باؤنڈری وال کے اندر آنے والی تمام چیزیں، تمام لوگ باہر کے لوگوں سے، باہر کی چیزوں سے، آفتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں مثال دیا کرتی ہوں کہ ہم رات کا پہر ہو اور گھر کے باہر اکیلے اپنے آپ کو بالکل بھی دن میں بھی نہیں کرتے ہیں سیف محسوس، لیکن رات میں تو بالکل بھی نہیں کریں گے، چاہے ہم گھر کے گیٹ کے 1 فٹ باہر کی کیوں نہ کھڑے ہیں۔ لیکن اگر وہی 1 فٹ گھر کے گیٹ کے اندر ہم کھڑے ہیں، ہم نے دروازہ بند کر لیا ہے، تو ہم اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں گے، ہمارا دل مطمئن ہوگا، ہمیں تسلی ہوگی کہ ہم اب محفوظ ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہی ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ آپ دیکھیں، قرآن سے پہلے جتنے بھی صحیفے یا کتابیں آئیں، آسمان سے آئے، سب کے سب آج ختم ہو چکے ہیں، ان میں رد و بدل ہو چکا ہے۔ ہم یقین کے ساتھ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی اصلی حالت میں ہیں، لیکن الحمدللہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو جیسے نازل ہوا تھا انشاءاللہ تا قیامت ویسے ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک ایک صورت، ایک ایک ٹاپک کے آغاز میں لفظ سورہ لگا دیا ہے، یعنی اس کے اندر، سورہ کے اندر آنے والے تمام آیات، تمام احکام، تمام مسائل سب کے سب محفوظ ہو جائیں گے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں اس سورت کا۔ تو اس سورت کا نام ہے نور۔ نور کہتے ہیں روشنی کو۔ اب دیکھیں، قرآن پاک کی جتنی بھی صورتیں ہیں، کسی نہ کسی مناسبت سے سب کا کوئی نہ کوئی نام رکھا گیا ہے، اور قرآن پاک کی صورتوں کے نام کبھی تو واقعات کی مناسبت سے رکھ دیے جاتے ہیں، کبھی مشہور شخصیت کے بارے میں بات ہوتی ہے اس کے اندر، تو انہی کے نام سے سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی جو کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے، کوئی ایسا لفظ آ جاتا ہے جس کا معنی بہت وسیع ہوتا ہے، تو اسی کے حساب سے سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اس میں آیت نور ہے، اللہ نور السماوات والی آیت اسی سورت میں ہے، اسی لیے اس سورت کا نام نور رکھا گیا ہے۔ اور ایک اور بات کہ جس وجہ سے سورت کا نام نور رکھا گیا، اس میں خواتین کے لیے بالخصوص احکام و مسائل ہیں، روشنی ہے۔ اسلام سے پہلے خواتین کو بہت ذلیل کیا جاتا تھا، جہالت چھائی ہوئی تھی،
ख़वातीन की कोई ज़िंदगी नहीं थी। औरत बिल्कुल बेमुकाम, बेइज्जत चीज़ समझी जाती थी। लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने औरत को उसका मुकाम और उसका हक दिया। इस्लाम ने बताया औरत क्या है। इस्लाम ने बताया कि औरत अगर माँ के रूप में है तो उसका क्या मुकाम है, बीवी, बेटी, बहन के रूप में है तो उसका क्या मुकाम है। और बिल्कुल इसी तरह सिर्फ मुकाम ही नहीं दे दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम में औरत के लिए कवानीन भी वज़ा फरमाए हैं। जिस तरह औरत को इन कवानीन पर पाबंदी करने का, इन कवानीन पर अमल करने का हुक्म दिया गया है, बिल्कुल इसी तरह औरत के लिए कुछ अहकाम भी हैं कि कोई भी मर्द उस पर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकता है, कोई मर्द उस पर जुल्म नहीं कर सकता है, मुआशरा उसको ज़लील व रुस्वा नहीं कर सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के लिए इस सूरत में रोशनी यानी नूर नाजिल फरमाया। औरत के लिए एक नूर की मानिंद है ना ये सूरत, रोशनी की मानिंद है, यानी उसको दुनिया में जीने की रोशनी मिली है, औरत को दुनिया में रहने का मुकाम मिला है। तो इसी वजह से इस सूरत का नाम नूर रखा गया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन, ये सूरत है, अंज़लनाहा, नाजिल किया है हमने इसको, व फरज़नाहा, और हमने फ़र्ज किया है इसको, व अंज़लना, और नाजिल किया हमने, फ़ीहा, इसमें, आयातिन, आयतें, बय्यिनातिन, वाज़े वाज़े, लअल्लकुम, ताकि तुम तज़क्करून, नसीहत हासिल करो। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि इस सूरत को नाजिल भी हमने किया है और इस सूरत के तमाम अहकाम को हमने फ़र्ज कर दिया है। वैसे तो देखिए पूरा कुरान, पूरा दीन इस्लाम, पूरी शरीयत नाजिल करने वाले अल्लाह तबारक व तआला हैं, और इसी शरीयत में, दीन में कुछ अहकाम फ़र्ज हैं, कुछ नफल हैं, कुछ सुन्नतें हैं। लेकिन इस सूरत के आगाज़ में बिलखास ये कहना कि इस सूरत को नाजिल भी हमने किया है और इसके अहकामात को फ़र्ज भी कर दिया है हमने, तो इसमें हिकमत ये है कि ये सूरत के तमाम अहकाम बिलखास सब पर फ़र्ज कर दिए गए हैं। अब सब पर वाजिब है कि वो इन तमाम अहकामात पर अमल करे। अज़्ज़ानियतु, ज़ानिया औरत, वज़्ज़ानी, और ज़ानी मर्द, फ़जलिदू, पस तुम सब कोड़े मारो, कुल्ल वाहिदिन, हर एक को, मिनहुमा, उन दोनों में से, मिआता, 100, जल्दतिन, कोड़े, वला, और ना, तअखुज़कुम, पकड़े तुम्हें, बिहिमा, इन दोनों के हक में, रअफ़तुन, कोई शफ़क़त, फ़ी दीनिल्लाहि, अल्लाह ताला के दीन पर अमल करने में, इन कुंतुम, अगर हो तुम, तुमिनूना, तुम सब ईमान रखते, बिल्लाहि, अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वल यशहद, और चाहिए कि हाजिर हो, अज़ाबहुमा, उन दोनों की सज़ा के वक्त, ताइफ़तुन, एक गिरोह, मिनल मुमिनीन, मोमिनों में से। अब इस आयत में ज़ानिया औरत और ज़ानी मर्द की सज़ा बतलाई गई है। जिस तरह दीन इस्लाम ने तमाम इंसानों को रहने के हुकूक दिए हैं इस दुनिया में, बिल्कुल इसी तरह अगर कोई बुराई करता है तो उसका बदला भी दिया जाए, ताकि मुआशरे में आइंदा कोई उस तरह की बुराई ना कर सके। और कुछ बुराइयां ऐसी हैं जिन पर हद वाजिब हो जाती है, यानी दुनिया में ही सख्त सज़ा वाजिब हो जाती है। उन्हीं गुनाहों में से, बुराइयों में से एक बुराई, एक गुनाह ज़िना है। अगर शादीशुदा औरत और शादीशुदा मर्द ज़िना करते हैं तो उनकी तो हदीस और कुरान पाक की एक दूसरी आयत के मुताबिक सज़ा सिर्फ और सिर्फ रजम है। रजम यानी पत्थर मार मार कर उनको संसार कर देना है, उनको ख़त्म कर देना है। लेकिन अगर कमवारा लड़की या कमवारा लड़का जिना करते हैं तो उनकी सज़ा इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है।
اور اس کی وضاحت قرآن پاک کی ایک دوسری آیت میں بھی آتی ہے کہ اگر کنواری لڑکی زنا کرتی ہے تو کنوارا لڑکا بھی کرتا ہے تو دونوں کو 100 کوڑے حد لگائی جائے گی۔ اب 100 کوڑے حد لگانے کے بعد لڑکے کو جلا وطن کر دیا جائے گا، یعنی اس کو وطن سے، شہر سے، بستی سے نکال دیا جائے گا 1 سال کی مدت کے لیے، اور عورت کو گھر میں بند کر دیا جائے گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی رستہ نہیں نکال دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی شادی کا پیغام وغیرہ نہیں آ جاتا یا پھر اس کی موت نہیں آ جاتی، تب تک کے لیے اس کو گھر میں قید بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ برائی کو ختم کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا پیارا طریقہ بیان فرمایا۔ دیکھیں نا، اگر برائی کو ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش نہ کی جائے، کوئی سزا نہ دی جائے، تو برائیاں تو عام ہوتی جائیں گی نا، برائیاں پھیلتی جائیں گی۔ لیکن اگر کوئی ایک انسان برائی کرنے کی جرت کر لیتا ہے، اس کو سزا ملتی ہے ایک بھرے مجمع میں، تو آئندہ کوئی سوچے گا بھی نہیں ہے ویسا گناہ کرنے کا۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام احکام ہمیں بتلائے ہیں کہ کسی صورت بھی اسلامی معاشرہ برائیوں کی آماجگاہ نہ بن جائے۔ پھر مزید فرمایا کہ جب ان کو سزا دی جا رہی ہو، کوڑے لگائے جا رہے ہوں یا سنسار کیا جا رہا ہو، تو اس وقت تمہیں اللہ تعالیٰ کے قانون میں کسی قسم کی شفقت نہیں آنی چاہیے۔ یعنی دیکھیں نا، سب سے زیادہ رحم، سب سے زیادہ شفقت کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی نرم یا رحم کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے حکم دے دیا ہے تو پھر کسی بھی صورت تمہارے دل میں اللہ کے قانون پر عمل کرتے ہوئے نرمی نہیں آنی چاہیے۔ بظاہر تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک نے بہت سخت حکم دے دیا ہے، 100 کوڑے بھرے مجمع میں لگائے جائیں گے یا پھر سنسار کیا جائے گا، یعنی کسی کی زندگی کو ختم کر دیا جائے گا پتھر مار مار کے۔ لیکن یہ اسلامی معاشرے کی بقا کا ایک ذریعہ ہے، اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے، تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کے گناہ کی جسارت نہ کر سکے۔ پھر مزید فرمائے کہ جب بھی ان کو سزا دینی ہو تو تب ایک مومنوں کا بڑا گروہ اس وقت موجود ہو، تاکہ سب کی موجودگی میں ان کو سزا دی جا سکے اور آئندہ کوئی ویسا گناہ کرنے کا سوچے ہی نہ۔ الزانی، زانی مرد، لا ینکح، نہیں نکاح کرتا، الا مگر، زانیتن، زانیہ عورت سے، او یا مشرکتن، مشرکہ عورت سے، والزانیت، اور زانیہ عورت، لا ینکحها، نہیں نکاح کرتا اس سے، الا مگر، زان، زانی مرد، او یا مشرکن، مشرک مرد، وحرم، اور حرام کر دیا گیا ہے، ذالک، یہ زنا، علی المؤمنین، مومنوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ زانی مرد زانی عورتوں کے لیے اور زانی عورتیں زانی مردوں کے لیے۔ مطلب کیا ہے کہ زانی مرد اس سے زانیہ یا مشرکہ ہی نکاح کر سکتی ہے، اسی طرح زانیہ عورت سے کوئی زانی مرد یا پھر مشرک مرد ہی نکاح کر سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے علاوہ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ دیکھیں نا، انسان جس نیچر کا ہوتا ہے نا، جن عادات کا وہ خود حامل ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کی عادات، اس طرح کی نیچر والا اس کو کوئی دوسرا انسان پسند آتا ہے۔ تو بدکار مردوں کو بدکار عورتیں ہی پسند آئیں گی نا، اسی طرح بدکار عورتوں کو بدکار مرد، مشرکوں کو مشرک، بدکاروں کو بدکار ہی پسند آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہی بیان فرمایا ہے کہ جو بدکار ہوگا وہ بدکاروں کو پسند کرے گا، مشرک مشرکوں کو بھی پسند کرے گا، اسی لیے آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کرنے کو ترجیح دیں گے، پسند کریں گے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ یہ زنا کرنا اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر حرام کر دیا، اور حدیث میں بھی آتا ہے نا، کوئی بھی زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ مطلب کیا ہے کہ جب انسان زنا کی طرف مائل ہو جائے اور زنا کرے تو تب اس وقت اس کا ایمان برقرار نہیں رہتا۔ اس کبیرہ گناہ کو اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر حرام قرار دے دیا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، یرمون، جو تہمت لگاتے ہیں، المحصنات، پاک دامن عورتوں پر، ثم، پھر، لم یأتو، نہیں وہ لاتے، بأربعۃ، 4 شہداء، گواہ،
فجلدوہم تو تم مارو انہیں 80 جلدتن کوڑے ولا تقبلوا اور نہ تم قبول کرو لہم ان کی شہادتن گواہی کو ابدا کبھی بھی وَأُولَئِكَ اور یہی تو لوگ ہم الفاسقون وہی نافرمان ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والے مردوں کی سزا بیان کی ہے، یعنی وہ مرد جو کسی پاک دامنہ مومنہ عورت پر اس بات کا الزام لگاتا ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے، زنا کیا، اگر اس پر وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتا ہے تو اس مرد کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کی گواہی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناقابل قبول کر دیا جائے گا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا۔ اس کی مزید تفصیل ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذلك اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی ان کی گواہی کے لیے مزید فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، یعنی ایسا گناہ کرنے کے بعد وہ دل سے توبہ کر لیتے ہیں، ان عورتوں سے بھی معافی مانگ لیتے ہیں جن پر الزام تراشی کی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی توبہ کر لیتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خلوص دل کے ساتھ، تو علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ توبہ کر لینے کے بعد حد تو ختم نہیں ہوگی، 80 کوڑے تو لگیں گے ہی لگیں گے، لیکن اس کے بعد اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہے نا۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ جو ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، پاک دامن مومنہ عورت کو یہ الزام لگا دیتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ الذین اور وہ لوگ یرمون جو تہمت لگاتے ہیں، ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم یکن اور نہ ہوں لہم ان کے لیے، شہداء گواہ، الا مگر انفسہم ان کی اپنی ہی جانیں، فشہادت تو گواہی ہے احدہم ان میں سے ایک کی، 4 شہادات 4 گواہیاں، باللہ اللہ کی قسم کے ساتھ، انہو کہ بے شک وہ شخص لمن الصادقین البتہ سچوں میں سے ہے، والخامسۃ اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے، انا کہ بے شک لعنت اللہ کی لعنت ہو علیہ اس پر، ان کانا اگر وہ ہو من الکاذبین جھوٹوں میں سے۔ ان آیات سے لعان کا حکم اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ لعان ہوتا ہے کہ کوئی مرد کہے کہ میری بیوی نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے اور وہ حکومت کے پاس یہ فیصلہ لے ہے، اب اس کے پاس کوئی گواہ بھی موجود نہ ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ 4 گواہ لائے گا تو تبھی اس کی اس بات کو قبول کیا جائے گا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی ایسا کون بے غیرت ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھے اور وہ گواہ ڈھونڈتا پھرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں، ہر حکم میں حکمت ہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، حکمتیں ہی حکمتیں ہیں اس حکم میں۔ ایسے تو کوئی بھی مرد جو اپنی بیوی کو ذلیل کرنا چاہتا ہو، جو اپنی بیوی کو پریشان کرنا چاہتا ہو، جب کوئی اور راستہ نہ ملے تو آ کے یہ الزام لگا سکتا ہے، لیکن اسلام نے الزام لگانے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے، بلکہ اسلام نے طریقہ بتا دیا ہے۔ اگر واقعی کوئی مرد دیکھتا ہے اس طرح سے کسی گناہ کو ہوتے ہوئے تو وہ حاکم وقت کے پاس آئے، اور حاکم وقت جب دونوں کو بلائے تو وہاں پر وہ 4 قسمیں کھائے اور 5ویں قسم پر کہے کہ اللہ کی لعنت اس پر اگر وہ جھوٹا ہو۔ وَيَدْرَأُ اور ہٹا دے گی، عَنْهَا اس عورت سے، الْعَذَابَ سزا، ان یہ بات کہ تشہد وہ عورت بھی گواہی دے، 4 شہادات گواہیاں، باللہ اللہ کی قسم کے ساتھ، انہو کہ بے شک وہ شخص لمن الکاذبین البتہ جھوٹوں میں سے ہے۔
والخامسۃ، اور پانچویں مرتبہ وہ یہ قسم کھائے انا کہ بے شک غضب اللہ کا غصہ نازل ہو علیہا اس عورت پر، ان کانا اگر وہ مرد ہو من الصادقین سچوں میں سے۔ اب جب مرد نے 5 قسمیں کھا لینی ہیں تو ظاہر سی بات ہے عورت پر سزا واجب ہو جائے گی، لیکن ایک صورت ہے عورت پر سے بھی سزا ہٹانے کی۔ اگر تو وہ عورت سچی ہوگی تو پھر تو اچھی بات ہے کہ وہ قسم کھا رہی ہے، لیکن وہ اگر جھوٹی ہو، واقعی اس نے یہ گناہ کیا ہے، تو پھر اس کے لیے بہت زیادہ ایک بہت ہی برا فعل ہے کہ وہ قسمیں کھائے۔ اب قسمیں کیا کھائے گی؟ پہلی تو 4 قسمیں کھائے گی کہ بے شک وہ عورت سچی ہے اور مرد جھوٹ بول رہا ہے، لیکن 5ویں مرتبہ وہ یہ قسم کھائے گی ان غضب اللہ علیہ کہ اللہ کا غصہ نازل ہو اس پر اگر وہ مرد سچوں میں سے ہو۔ اس طرح سے جب مرد 5 قسمیں کھائے گا، یہ اس صورت میں ہے جب کوئی گواہ موجود نہ ہو۔ 5 قسمیں مرد کھائے گا، وہ سزا سے بری ہو جائے گا، 5 قسمیں عورت کھائے گی، وہ بھی سزا سے بری ہو جائے گی۔ اور عورت کو بھی سزا کے وقت بالکل اسی طرح جیسے مرد کو روکا جاتا ہے، عورت کو بھی روکا جائے گا، اسے سمجھایا جائے گا، تنبیہ کی جائے گی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے گا۔ لیکن پھر بھی اگر وہ کھانا چاہے تو 5ویں قسم کھا سکتے، لیکن ان 5 قسموں کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گی، یعنی ان کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا، عورت 5ویں قسم پہ آ کے ڈر بھی گئی، لیکن پھر اس نے کہا کہ نہیں، میں کبھی بھی اپنے قبیلے والوں کو اپنی وجہ سے ذلیل نہیں کروا سکتی ہوں۔ اس نے 5ویں قسم بھی کھائی، اور جب بچہ پیدا ہوا نا، جو ولد زنا تھا، جب وہ بچہ پیدا ہوا تو معلوم ہو گیا کہ یہ واقعی جس شخص کے ساتھ اس کے خامد نے زنا کا کہا تھا، اسی شخص پہ اس بچے کی مکمل مشابہت تھی، بالکل ہو بہو وہ اپنے باپ جیسا تھا۔ تو پتہ چل گیا تھا کہ اس عورت نے جھوٹی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو ایسے تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، وان اللہ، اور یہ کہ بے شک اللہ تواب، توبہ قبول کرنے والا، حکیم، حکمت والا ہے۔ یعنی اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم پر، تو تم تو خسارے میں تھے نا۔ اب مرد نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، نہ وہ ہمیشہ اس کو اپنے پاس پہلے کی طرح اچھے خلوص دل کے ساتھ رکھ پائے گا، اور اگر چھوڑنا بھی چاہے تو کیسے وہ چھوڑ سکتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ایک درمیانی راہ نکالی کہ اگر وہ مرد جھوٹوں میں سے ہے تو اس کو سزا مل جائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے، اور اگر عورت جھوٹوں میں سے ہے تو اس کو سزا مل جائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے ہمیشہ بے چین اور ایسے گناہ جن کی وجہ سے انسان کا دل مطمئن نہ ہو، یا پھر اپنے پارٹنر کے کچھ ایسی حرکات جن کی وجہ سے انسان پریشانی میں مبتلا رہے، اس سے انسان کو محفوظ فرمایا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔